السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریشہ اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناول پہ۔ آج مجھے تھوڑا سا فلو ہو گیا ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں جلدی جلدی ریکارڈنگ کرتی ہوں تاکہ میں بھی بستر میں گھس سکوں۔ اوکے جی، دوست دارم قسط نمبر 24 تحریر عریشہ۔ دھرم سائیں بھاگتا ہوا دروازے کے اندر جانے لگا جب اچانک سنان نے اسے تھام لیا۔ سنان کے پیچھے ہی ساحر بھی اسے پکڑنے میں لگ گیا تھا کیونکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ دھرم سائیں، ہم آگ بجھا رہے ہیں، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے ساحر سائیں، میں تمہاری کوشش کی خاطر اپنی در کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا واپس دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن کھڑکی سے آگ کی لپٹیں باہر تک آ رہی تھی۔ آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی اور یقیناً اب تک یہ آگ اس کی نور کو بھی نقصان پہنچا چکی ہوگی۔ پاگل پن مت کرو دھرم سائیں، رک جاؤ۔ تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اب آگ بجھاؤ، وہ ملازموں پر چلایا کیونکہ اس وقت اس کے لیے دھرم سائیں کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ساحر سائیں، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھکا دیتا بے حد غصے سے گھرایا تھا۔ ساحر سائیں جہاں اس کے دھکے پر اس سے الگ ہوا تھا وہاں ساحر سائیں بھی ذرا پیچھے ہٹ گیا جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھے بنا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے کو 2-3 بار دھکا مارنے کے بعد وہ کھل گیا۔ وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور اس کے اندر جاتے ہی سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اندر ہر چیز کو آگ لگی ہوئی تھی، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو آگ نہ لگی ہو۔ پورے کمرے میں آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر کو بھی آگ لگی ہوئی تھی جبکہ نور اسی بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے نور کے قریب آیا جب اچانک شیشہ گر کر اس کے بازو پر آ گرا۔ شیشے کو پیچھے پھینکتا وہ در کی طرف بھاگا۔ اس نے در کے گالوں کو اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپایا۔ در اٹھو۔ وہ اسے 2-3 بار جگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن در کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا لیکن در کو تو جیسے دنیا جہان کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اسے اسی طرح بے ہوش دیکھ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کے ہاتھ پیر دیکھتا تو کبھی اس کے گال تھپ تھپاتا۔ اسے ہوش میں آتے نہ دیکھ وہ تیزی سے اسے اپنے بازوؤں میں بڑے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ شیشہ گرنے کی وجہ سے اس کے بازو پر اچھا خاصا زخم ہو چکا تھا۔ ملازم آگ کو بجھانے کی کوشش میں مگن تھے جبکہ نور کو بے ہوش دیکھ سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نور کو کیا ہوا ہے دھرم سائیں؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ سرمن شاہ تیزی سے اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اترتے اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ چاچا سائیں، اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو فون کر کے بتاتا رہوں گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ انہیں سمجھا کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ دھرم سائیں کو باہر جاتے دیکھ ساحر سائیں بھی بھاگ کر گاڑی نکالی تھی جبکہ سنان سائیں بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ شادی والے گھر میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ نور نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کوئی بھی کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ سب کو صرف اور صرف نور کی پرواہ تھی جس کی جان اس وقت خطرے میں تھی۔ سنان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نور کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھرم سائیں کے ساتھ لٹانے میں مدد کی۔ ساحر نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ بظاہر تو نور کے جسم پر کسی قسم کی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کا بے ہوش ہو جانا انہیں پریشان کر گیا تھا جبکہ دھرم سائیں کے بازو پر جلنے کا بہت بڑا نشان تھا۔ دھرم سائیں، آپ کے بازو پر بھی کافی گہری چوٹ آئی ہے، آپ کا بازو جل چکا ہے۔ ساحر نے اس کا دھیان اس کے بازو کی جانب دلایا تھا۔ ساحر سائیں، تم میرے بازو کی پرواہ مت کرو، تم جلدی ہسپتال پہنچو۔ نور کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی کی جان خطرے میں تھی اور وہ کچھ بھی سمجھنا یا سننا نہیں چاہتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ زندہ تو نہیں بچے گی نا؟ دیکھو اگر وہ لڑکی زندہ بچ گئی نا
تو مجھے بہت نقصان ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ملک کو جیسے ہی یہ خبر ملی تھی کہ اس کا آدمی کام کر کے واپس آ گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اسے فون کیا تھا۔ ارے جناب آپ بھروسہ رکھیں، میں نے آپ کو یقین دلایا ہے نا کہ کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب تک تو وہ لڑکی سکون کی نیند سو گئی ہوگی۔ میں نے کمرے کو پوری طرح سے آگ لگا دی تھی، اس لڑکی کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب آپ بھی آرام کریں، صبح ہوتے ہی آپ کو شادی والے گھر سے موت کی خبر مل جائے گی اور پھر آپ دارم سائیں کو اس کے نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے فون ضرور کیجیے گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس سے دشمنی کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ملک صاحب کہ آج کے بعد دارم سائیں کبھی آپ کے راستے میں آنے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن آپ میرے کام کی قیمت کب تک ادا کریں گے یہ بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا جبکہ ملک بہت خوش تھا، بے حد خوش، اسے جیسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس آدمی کو پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ آخر اس آدمی نے اس کا اتنا بڑا کام کیا تھا، یہ تو اس کا حق تھا۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر مجھ سے دشمنی مولی ہے دارم سائیں، مجھے یقین ہے کہ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی تم نظر جھکا کر بات کرو گے۔ یہ بے ہوش ہوئی نہیں ہے، انہیں بے ہوش کیا گیا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انہیں بے ہوشگی کی دعا سنگائی گئی ہے۔ سائیں یہ ایک مارنے کی کوشش کی گئی ہے، پورا پلان کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کمرے میں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو شاید یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی۔ بے ہوش ہونے کے لیے دوائی بے ہوش کرنے کے لیے دوائی انہیں سنگائی گئی ہے وہ بے حد خطرناک ہے۔ اگلے 4 گھنٹے تک ان کا ہوش میں آنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ آئیں سائیں اب آپ کو بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، آپ کو بہت گہری چوٹ آئی ہے، پورا بازو جل گیا ہے، یہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ہے، زخم کافی گہرا ہے۔ اس کے گاؤں کا ڈاکٹر رضا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سائیں آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ بہت گہری چوٹ ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے نظر انداز کرنے پر ڈاکٹر رضا نے پھر سے اسے سمجھایا، جب تک میری در کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک تم میرے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر جا کر اسے دیکھو، میں ٹھیک ہوں، آئی میری بات سمجھ میں، مجھے اس وقت کوئی بھی فضول بات نہیں سننی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تو ڈاکٹر نظریں جھکا تھا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اپنے گاؤں کے اس سردار کی شفقت کی قصے کہانیاں تو اس نے بھی سن رکھے تھے، وہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا جبکہ اس کا سائیں خود ہی کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ سنان سائیں نور کیسی ہے مجھے بتائیں، گھر میں سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سائیں نے تو اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، بچیوں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کی خوشیوں کو۔ مہمان بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں میری بچی کس حال میں ہوگی۔ تمہارے چچا سائیں کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی رسم ملتوی کر دیتے ہیں، جو کچھ ہوا اس کے بعد نکاح کا ہونا تو تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ ہم فون کان سے لگائے بے حد پریشانی سے کہہ رہی تھی، چاچی سائیں فکر نہ کریں، اب تو نور بہت بہتر ہے، وہ بے ہوش ہے اس وقت، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا ہم اسے گھر لے آئیں گے اور نکاح ملتوی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک حادثہ تھا اور حادثے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی خوشیاں ان حادثوں کی نظر سے نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور نکاح کی تیاری مکمل کریں، نور کو جیسے ہی ہوش آئے گا ہم اسے واپس گھر لے آئیں گے اور وہ پہلے سے بہتر ہے، اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نور ایک بار گھر آ جائے ہم آرام سکون سے ساری رسمیں کرتے، میرے خیال میں ابھی نکاح کی رسم کرنا مناسب نہیں۔ ہمنا چاچی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چاچی جان کیوں مناسب نہیں، ماشاءاللہ سے نور اب بہت بہتر ہے اور ہم اپنی زندگی میں آنے والے دکھ اور تکلیفوں کی وجہ سے اپنی خوشیوں سے منہ پھیر لیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ آرام سے نکاح کی تیاریاں کریں، نور کو جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم اسے گھر لے آئیں گے، اب بالکل بے فکر ہو جائیں، نور پہلے سے بہت بہتر ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ یقیناً اچانک ہونے والے حادثے نے سب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر یہ حرکت کس نے اور کیوں کی تھی۔ ساحر سائیں اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ دارم سائیں اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں تھا، مہندی سے سجے ہاتھوں پر
اس کا نام لکھا تھا۔ جب آہستہ سے نور نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو انجان جگہ دیکھ کر پہلے تو وہ خود پریشان ہو گئی، پھر اپنا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ذرا سا اٹھنے کی کوشش کی تو دارم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آرام سے بیٹھی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اسے سہارا دینے لگا۔ میں یہاں کیسے، کون لایا ہے مجھے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اسے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا جو اسے ہسپتال میں لایا جاتا۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، ادھر کسی نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی ہے، تمہارے پورے کمرے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے زرنیش نے محسوس کر لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ خدا کا بڑا کرم ہے جو تم بالکل صحیح سلامت ہو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، اسے آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ وہ تو خود حیران تھی اس کی باتیں سن کر، مطلب کہ وہ مرنے جا رہی تھی اور اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے رونا آنے لگا جب اس کی نظر دارم سائیں کے بازو پر پڑی۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، وہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا اس کا زخم دیکھ کر کوئی احسان نہیں کیا، یہ فرض ہے مجھ پر، تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے میں نے۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی موت کے اتنے قریب تھی، اگر وہ مر جاتی تو شاید اسے بھی خبر نہ ہوتی۔ موت اتنی بے خبر کر دیتی ہے، اور اگر وہ مر جاتی تو یہ سوچ آتے ہی اسے اور زیادہ رونا آنے لگا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ سسکنے لگی۔ موت کا خوف پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ دارم سے آہستہ سے اس کی پیٹھ سے ہلاتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ دارم سائیں گھر چلیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو دارم نے آہستہ سے اس کے چہرے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور ہاں میں سر ہلاتا ہاں واپس چل رہے ہیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ اسے خود سے الگ کرتا وہ اس کے قریب سے اٹھاؤ جب اس کا فون بجنے لگا۔ اپنے فون پر انجان نمبر سے کال آتے دیکھ وہ کمرے سے باہر نکلتا فون اٹھا چکا تھا۔ کیسے ہو دارم سائیں؟ یقیناً اپنی منکوحہ کی جنازے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز ملک کی آواز کو وہ بآسانی پہچان چکا تھا۔ تو یہ حرکت اس آدمی کی تھی۔ دارم سائیں کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا قتل کر دیتا۔ نہیں، میں تو اپنی منکوحہ کے جنازے کی تیاریاں نہیں کر رہا، مگر تم ضرور اپنے بیٹے کے جنازے کی تیاری مکمل کر لو، کیونکہ اب جیل سے باہر تمہارے بیٹے کی لاش ہی آئے گی۔ فی الحال تو میں اپنے نکاح کی تیاری میں مصروف ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہاری یہ حرکت دارم سائیں معاف کر دے گا۔ اپنے کندھے مضبوط کر لو، بہت جلد تم اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ میں نے آج تک ایسی کسی لڑائی کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیا، ہمیشہ سب کچھ باہر ہی ہینڈل کیا ہے، لیکن آج تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میرے گھر پہ نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی کر کے تم میری نظر میں آ گئے ہو، اور جو ایک بار دارم شاہ کی نظر میں آ جائے اسے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، یاد رکھنا۔ اس بار وار میں کروں گا، تم سہنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ملک اس کے انداز سے سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا اس کی منکوحہ زندہ تھی؟ کیا اس کا پلان فیل ہو گیا تھا؟ اس کا آدمی اس سے جھوٹ بول رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ روشنی پھیلتے ہی وہ نور کو گھر واپس لے آئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کا جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج نکاح کی رسم ادا ہونی تھی۔ نور کو آتے دیکھ سب سے پہلے ہمنا اس کی طرف آئی تھی۔ میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی صحیح سلامت ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ نور میری جان کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اللہ تمہیں میری زندگی بھی لگا دے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے جو اتنے خوبصورت خوشیوں کے ماحول میں ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کچھ بھی برا ہونے سے بچا لیا۔ میں آج ہی تمہارا صدقہ دیتی ہوں، جب سے پاکستان آئی ہو تم پر بری نظر کا سایہ ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی کی گندی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ وہ آہستہ سے اپنے ساتھ لگاتی اندر لے جانے لگی تھی، جبکہ اس کی فکر مندی پر نور شرمندہ ہو گئی تھی۔ سب لوگ باری باری آ کر اس سے ملنے لگے، ہر کسی کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبتیں سمیٹی ہوئی تھی۔ کتنی پرواہ کرتے تھے یہ سب لوگ اس کی، کتنی عزیز تھی وہ ان سب لوگوں کے لیے۔ سرمند شاہ کی طبیعت بھی ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے آنے کا سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارے گلے شکوے بلائے وہ ان کے پاس آئے، ان کے سینے سے لگ گئی۔ موت کے ڈر نے شاید اسے اپنے باپ کے رشتے کی اہمیت سمجھا دی تھی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ ابھی تک اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ بابا سائیں، آج میں مرنے والی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر، گلے سے لگ کر
سسکی تھی۔ نہ بیٹا سائیں، اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہو، یہ صرف ایک حادثہ تھا اور ایسے حادثوں کو برا وقت سمجھ کر بھول جانا چاہیے، بس اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچو، کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دھارم سائیں ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے، مجھے فخر ہے کہ میں نے دھارم سائیں جیسے انسان کو تمہاری حفاظت کے لیے چنا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم پر آنے والی ہر مصیبت کو پہلے دھارم سائیں جیسی چٹان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب مجھے یقین ہے اگر میں نہ بھی رہا تب بھی دھارم سائیں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، کیونکہ شہزادے اپنی شہزادی کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ دھارم سائیں کے ساتھ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی، بس اس کو سمجھنا، اس کی محبت کو سمجھنا۔ خدا نے تمہارے نصیب میں بہت پیارا شخص لکھا ہے، اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس ان کے سینے پہ سر رکھے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا، نور نکاح کا وہ دن بھی نہیں بھولی تھی، لیکن پھر بھی صرف اس کے ذہنی سکون کے لیے اس کا نکاح دوبارہ کروایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس سے بہت پیار کر رہا تھا، اس کی خیر و خیریت دریافت کر رہا تھا، سب کی نظروں میں اس کے لیے بے تحاشا محبتیں تھیں، فکر مندی تھی۔ وہ سب کتنی پرواہ کرتے تھے اس کی، وہ آج تک ان سے دور تھی، کبھی ان سے مل نہیں پائی تھی، ان کی محبتوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ کتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس جن سے وہ انجان رہتا ہے۔ فائنلی میں نے پڑھ لی، مجھے نہیں لگا تھا کہ آج میں پڑھ پاؤں گی، لیکن پھر بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ آج میں نے پڑھ لی فائنلی، شکر الحمدللہ۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے ابھی فلو شروع ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کل کی ایپیسوڈ میں ریڈ کر پاؤں گی۔ میں اپنی آپ پہ سے بولوں گی کہ وہی ریڈ کر کے اپلوڈ کر دیں، اگر انہوں نے کر دی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر کل میں چھٹی مار لوں گی۔ اور مجھے زیادہ دن نہیں ہوتا، فلو 1 یا 2 دن ہی رہتا ہے، اور میرے خیال میں موسم چینج ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ابھی مجھے شروع ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کہ میں کہتی ہوں نہ ہی ہو، یہیں پہ ختم ہو جائے۔ مجھے بہت بری لگتی ہے یہ بیماری، اور میرے گھر میں سب سے زیادہ مجھے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وہ موسم چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس زکام کو، نزلے کو پکڑ کے گھر میں لاتی ہوں، اور سب کہتے ہیں کہ یہی لائی ہے، اسی نے کی ہے۔ تو بس دعا کریں گے مجھے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر میں دوں گی، کیونکہ میری آواز بہت گندی سی ہو جاتی ہے جب مجھے فلو ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں ریکارڈنگ کر پاؤں۔ تو آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور لائک اور کمنٹس تو آپ ماشاءاللہ سے اتنے لمبے لمبے کرتے ہیں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں، سب پڑھتی ہوں، کوئی بھی نہیں چھوڑتی، اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے۔ جو اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اور کل بھی میں 12 بجے کے بعد ہی ملوں گی، کیونکہ ہماری یہاں پہ جو لائٹ کا مسئلہ ہے، وہ لائٹ ہماری 8 بجے ہی واپس آتی ہے اور 9 بجے جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چکر چل رہا ہے لائٹ کا۔ لائٹ ہوگی تبھی ایپیسوڈ آئے گی، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔